السلام علیکم، میرا نام ہے حسن راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل راؤنڈ بٹ فاؤنڈ۔ پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکو، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا کرپٹ انسان، ایک سینما گھر کے آگے بلیک کی ٹکٹیں بیچنے والا آصف علی زرداری، جو بے نظیر کے ہوتے ہوئے بھی جیل کی چکی میں پستا رہا، اسے نواز شریف نے 10% کا خطاب دیا تھا۔ ایک جواری انسان جو اکثر گھوڑوں پر جوا لگاتا ہے، ایک عیاش انسان جو بے نظیر کے ہوتے ہوئے بھی غیر عورتوں کو وزیر اعظم ہاؤس لاتا رہا۔ یہ سب باتیں میں نہیں کہتا، بلکہ یہ سب خطاب تو اسے نون لیگ تواتر سے دیتی آ رہی ہے۔ آج وہ مسٹر 10% پنجاب کے ہر MNA سے کہتا پھر رہا ہے کہ آپ نے PTI کی ٹکٹ نہیں لینی بلکہ پیپلز پارٹی کی ٹکٹ لینی ہے، کیونکہ آنے والے وزیر اعظم بلاول بھٹو اور صدر پاکستان آصف علی زرداری ہوگا۔ ہم نے PDM سے نہیں بلکہ علیحدہ الیکشن لڑنا ہے۔ محسن نقوی صاحب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے نواز شریف اور شہباز شریف اور نون لیگ سے اچھے تعلقات ہیں، اور پنجاب کے ہی چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے ساتھ گھریلو مراسم اور رشتہ دار ہیں، مگر ان کو وزیر اعلیٰ کا منصب پر کوئی اور نہیں بلکہ آصف علی زرداری ہی لائے ہیں، کیونکہ محسن نقوی کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری بھی اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب شہباز شریف کو آزما لیا تو ان کو محسوس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اس کا برملا اظہار نالائق قمر جاوید باجوہ کئی بار کر چکے ہیں۔ غلطی کے باوجود طاقتوروں کو سمجھ نہیں آئی کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ طاقت کا نشہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے۔ طاقت کے نشے میں انسان نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ یہی حال کچھ باجوہ کا تھا اور آج وہ نشان عبرت ہے۔ اتنی جلدی وہ نشان عبرت بنے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج بھی طاقتور حلقوں کی سوچ کوئی خاص تبدیل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے محسن نقوی، ایک نیب زدہ وزیر اعلیٰ، پولیس افسروں کے کھاڑ پچھاڑ، فواد چودھری کی گرفتاری، عمران خان کی گرفتاری کے پلانز، PTI کے تمام ورکروں کی گرفتاری، یہ سب عوام نے دیکھا ہے۔ فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد آج ان کی راہداری بھی منظور ہو جائے گی اور پھر سروسز ہاسپٹل میں طبی معائنے کے بعد انہیں اسلام آباد لے جایا جائے گا۔ بغاوت کا مقدمہ درج ہوا ہے۔ جس طرح اعظم سواتی کو مختلف شہروں میں گھمایا گیا، اسی طرح فواد چودھری کو بھی مختلف شہروں میں گھمایا جائے گا۔ مقصد کچھ اور نہیں، صرف تذلیل کرنا ہے، ننگا کرنا ہے، مارنا پیٹنا ہے، ویڈیو بنانی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی کے ساتھ بھی ننگی ویڈیوز بنائی جائیں جس سے انہیں بعد میں بلیک میل کیا جا سکے۔ یہی سب کچھ انہوں نے عمران خان کے لیے سوچا ہوا ہے، مگر عوام اپنے لیڈر خان کے آگے ایک دیوار کی مانند ہے۔ ابھی تک تو عوام نے کسی بھی ادارے کو عمران خان تک پہنچنے نہیں دیا، لیکن گورنمنٹ تو بہرحال گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک ایسی گورنمنٹ جسے اسٹیبلشمنٹ خود چلا رہی ہو۔ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست سے ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک نہ سیاست ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ معیشت اور نہ ہی ادارے۔ میڈیا پر بھی کریک ڈاؤن کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کو بھی بند کیا جائے گا۔ جو نیوز چینل عمران خان کو کوریج کرتے آ رہے ہیں ان پر بھی پابندیاں لگائی جائیں گی۔ PTI کے اور بھی رہنما کی گرفتاری ہوگی۔ یہ سلسلہ اب رکنے والا نہیں ہے۔ عوام کو اپنے حقوق کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ IMF کی شرائط مانی جا رہی ہیں۔ سرنڈر کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ جو شرائط وہ منون مان لیں گے، اس کے باوجود IMF ماننے کو تیار نہیں۔ اسحاق ڈار نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور اب وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ آپ ہی کچھ کریں۔ آپ بڑے بھکاری ہیں، آپ کو بھیک مانگنے کا ہنر مجھ سے زیادہ اچھا آتا ہے، آپ ہی IMF کو منائیں۔ 1 فروری سے مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو پاکستان کی سرحدوں سے ٹکرائے گا۔ تیل، بجلی، گیس، غرض کھانے پینے کی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ عوام کی سکت تو پہلے ہی جواب دے چکی ہے اور مہنگائی تو عوام کو زندہ درگور کر کے رکھ دے گی۔ طاقتور حلقے ایک بار پھر ملک میں اپنی مرضی کے مہرے لانا چاہتے ہیں۔ آج الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ وہی الیکشن کمیشن جو کل تک کہہ رہا تھا کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ 1 مارچ تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی اور پھر جون یا جولائی تک کھینچا جائے گا، اور قومی اسمبلیوں کو بھی اسی طرح سال کے اینڈ تک یا پھر اگلے سال تک کھینچا جائے گا۔ نون لیگ بھی کہتی ہے کہ اسمبلی میں کوئی قانون پاس کر کے اس اسمبلی کو 2 سال کے لیے آگے لے جائیں۔ اب اس کے لیے ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے خان۔ رات ان کو پکڑنے کی کوششیں تھیں، مگر کچھ لوگوں نے رات 1 بجے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے پلانز بنائے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا تھا؟ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے کارکن، وہ زمان پارک میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ صبح تک ایک جمع غفیر تھا جو زمان پارک کے آگے جمع ہو گیا تھا
عورتیں، بچے، لوگ فیملی کے ساتھ، کوئی کار میں تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، اور یوں ہی یہ پلان ناکام ہوا۔ ابھی تک پورا لاہور زمان پارک کے آگے جمع ہے اور نعرے بازی بھی کر رہے ہیں، ناشتے بھی وہاں پر کیے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کی عمران خان سے محبت اور جذبہ ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنا اور انہیں نااہل کرنا، گرفتار کرنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ اصول کے خلاف ہوگا۔ تذلیل بھی کی جائے گی، کیونکہ عمران خان ان کی کرپشن بے نقاب کرتے آئے ہیں، ان کی چوری بے نقاب کرتے آئے ہیں اور سر عام ان کو چور اور ڈاکو کہتے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اندر جو انتقام کی آگ ہے، اس کی تسکین اسی طرح ممکن ہوگی کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ہتھکڑیاں لگائی جائیں، جگہ جگہ گھمایا جائے، ویڈیوز بنائی جائیں۔ ان کے انتقام کی آگ اسی طرح ٹھنڈی ہو سکتی ہے، اور جو ان کے ساتھ جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، رپورٹر ہیں، انہیں بھی انتقام کا نشانہ بنایا جائے، ان کے لائسنس ختم کیے جائیں تاکہ ان کے حق میں جو آوازیں ہیں وہ بند ہو جائیں۔ اب عوام کو سوچنا ہوگا، اس طرح ظلم اور ناانصافی کو برداشت کرنا ہے، اسی طرح مہنگائی کی چکی میں پسنا ہے، اسی طرح اپنے بچوں کو بھوکا مارنا ہے، آٹا، چاول اور گھی کو اسی طرح لائنوں میں لگ کر اپنی تذلیل کروا کر لینا ہے، تو بے شک گھر بیٹھے رہیں، ورنہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں، اپنی بقا کے لیے باہر نکلیں، پرامن احتجاج کا راستہ اپنائیں، ایک بہتر اور ایک نئی قوم ہونے کا ثبوت دیں، نکلیں باہر۔ یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا، کوئی دوسرا لیڈر آپ کو پھر نہیں بلائے گا۔ پرامن احتجاج کا راستہ ہی ہمیں ایک نئے پاکستان کی طرف لے جا سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔